والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکاشفۃ القلوب یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں آپ نے یہ تحریر فرمایا، آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، ہم سب کے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی غرض سے چلا، یعنی اپنے گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کو ہم پوری کر دیں گے، اس ارادے سے چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں 70 نیکیاں لکھ دے گا۔ جتنا قدم وہ چل کر کے جائے گا، ہر قدم کے بدلے 70 نیکیاں جو ہیں لکھی جائیں گی اس کے نام اعمال۔ اور اس سے آگے دیکھیے، اور اس کے 70 گناہ مٹا دے گا۔ اب اگر وہ اپنے اس بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح اس روز گناہوں سے پاک تھا جس روز اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پیدائش کے دن پیدا ہونے والے بچے پہ جس طرح سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح سے وہ بندہ مومن گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر اس بھائی کی حاجت پوری کرنے کے دوران اسے موت آ گئی تو وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اگر مدد کرتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مطلقاً ہے، اور اگر رمضان شریف میں اس نے کر دیا تو اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو ثواب ملے گا، ہے نا۔ اس روایت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور رمضان شریف کا آج رمضان شریف کا 16واں دن ہے، یعنی 16 رمضان شریف آج مکمل ہو رہے ہیں۔ اب بقیہ جو وقت بچ گیا ہے، جو ایام بچ گئے ہیں، تو اس ایام میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، عید کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے بتانا یہ ہے کہ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ اپنی نگاہوں میں یہ دیکھیں کہ آپ کے غریب رشتہ دار اگر کوئی ہیں، کوئی بھائی غریب ہے، بہن کوئی غریب ہے، کوئی اپنے محلے میں قریب میں کوئی یتیم ہے، ان کے کپڑوں کا بھی اہتمام کریں۔ جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، وہاں ان غریبوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ اگر اپنے بچوں کے کپڑے میں کچھ کم قیمت کا کپڑا لے لیں اور جو پیسے بچ جائیں اس سے کسی غریب کے لیے بھی کپڑے کا اہتمام کریں۔ ان چیزوں کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تبارک، ہے نا۔ اگر میں نے یہ پچھلے بھی درس میں بتلایا تھا، ہم نے اچھا پہن لیا اور ہمارے رشتہ دار اگر غریب ہیں، پھٹے پرانے میں رہ گئے، تو میرے پیارے، یہ حقیقی عید ہماری نہیں ہے۔ حقیقی عید تو جب ہوگی ہماری کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ان غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں بچے کھیل رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر ان کھیلنے والے بچوں پہ پڑتی ہے۔ انہی کے درمیان ایک بچہ تھا جو سر پہ دھول رکھے ہوئے، پھٹا پرانا لباس، چہرے پہ افسردگی،
اور بالکل مایوسی کے عالم میں ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھیلنے والے بچوں کے درمیان جو بچہ اداس اور مایوس بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب تشریف لے گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا تجھے معلوم نہیں آج خوشی منانے کا دن ہے، آج ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے کا دن ہے، اور آج تم اس قدر اداس ہو؟ اس ننھے بچے نے سر جھکائے ہوئے کہا کہ مجھے میری حال پہ چھوڑ دو، میں جس حال میں ہوں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے اس اداسی کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے سر جھکائے ہوئے پھر عرض کیا، میرے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میں یتیم ہوں، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اگر میرے والد ہوتے، میرے بڑے بھائی ہوتے تو آج مجھے بھی ان بچوں کی طرح خوشیاں منانے میں مجھے فرحت و شادمانی محسوس ہوتی، لیکن والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے آج میں افسردہ ہوں، غم زدہ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بچے یہ بتاؤ تجھے اس وقت خوشی نہیں ہوگی کہ تیری باپ کی جگہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے لے؟ کیا تجھے اس وقت خوشی نہیں ہوگی کہ تیرے بھائیوں کی جگہ حسنین کریمین لے لے؟ بچہ خوش ہو گیا، نگاہ اوپر اٹھا کے دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ بچہ سرکار کے قدموں سے لپٹ گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو لیے اور اس یتیم کو لے کر اپنے گھر واپس تشریف لائے۔ عیدگاہ نہیں گئے، واپس گھر تشریف لائے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، فاطمہ جلدی آؤ، اس یتیم کو نہلاؤ، اسے اچھے کپڑے پہناؤ، اسے سر میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ اور اسے بنا سوار کر کے تیار کر دو۔ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے نہلا دھلا کر کے تیار کیا، حسنین کریمین کا جوڑا اسے پہنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پہنانے کے بعد اب اس بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے اپنے ساتھ لیے اور عیدگاہ کے قریب تشریف لائے، اور ان بچوں کے درمیان سرکار نے جب اسے چھوڑا ہے تو اب وہ بچہ خوشی سے چہل پہل میں بالکل گم ہو گیا اور خوب خوش ہونے لگا۔ آقا جب جانے لگے تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا، آقا فرماتے ہیں، بتاؤ اب بھی کوئی تمنا تو باقی نہیں ہے، اب بھی کوئی آرزو تو باقی نہیں ہے؟ اگر کوئی آرزو و تمنا ہو تو بتاؤ، اسے بھی پوری کر دوں۔ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ سرکار آپ مل گئے، پوری کائنات مل گئی، آپ مل گئے، پورا خزانہ مل گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ سے ہمیں بھی درس لینا ہے کہ ہم بھی غلام مصطفیٰ ہیں، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں۔ میرے بھائیوں، عید کی آمد ہے، اس پہ آپ خاص توجہ رکھیں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کریں، اور یاد رکھنا مدد کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور بالخصوص مسجدوں کے طرف آپ توجہ رکھیں۔ مسجدوں کے جو خادم ہوتے ہیں، مسجدوں کے جو مؤذنین ہوتے ہیں، مسجدوں میں جو ائمہ کرام ہوتے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ آج مؤذنوں کی، خادموں کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس کم تنخواہ میں وہ کیسے اپنی زندگی گزارتا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس ماہ مبارک میں ان مسجد کے مؤذنین کی، ان خادمین کی بھی مدد فرمائیں، ہے نا۔ آپ تھوڑا تھوڑا اگر ان کو دیں گے تو تھوڑے تھوڑے سے ایک زیادہ رقم ان کے پاس جمع ہو جائے گی، اور ان کے بھی دل کی دعائیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا، مولا کریم میرا بولنا پڑھنا سب بھائیوں کا سننا تو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا، سب کے جائز تمناؤں کو تو پوری فرما، سب کے جائز آرزوؤں کو تو پوری فرما۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے غربا و مساکین کی امداد کی ہے، مسجد مدارس کی امداد کی ہے، علماء کرام کو تحفے تحائف پیش کیے ہیں، مولا کریم سب کے نذرانے وفا کو تو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے نذرانے محبت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ جن جن بھائیوں نے افطار کا اہتمام کیا، روزے داروں کے لیے افطار کا انتظام کیا، مولا ان کے بھی اس نذرانے محبت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی میں ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ پاک کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی میں کم از کم ایک بار پورا رمضان شریف مکۃ المکرمہ حرم طیبہ میں گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، مذہب اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا
پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، یا الہی مسلک احمد رضا پہ رکھ صدا، میرے مرشد حضرت اختر رضا کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دے چھے نیز علم و عمل، عفو عرف عافیت ہم بے نوا کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب دم وافسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔